اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب مغنی الادیب کے باب خامس میں اور باب خامس میں بھی پھر ہماری گفتگو حذف کے بارے میں۔ اب حذف کی بحث بھی تقریباً 10 درس کی ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو آپ بحث پڑھیں گے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابحاث کر رہے ہیں یہ گویا کہ ایک تمرین ہم کرانا چاہتے ہیں بچوں کو، یعنی اس کے قواعد ضوابط آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ طالب علم سستی کرتے ہیں، پھر آج کل تو طالب علموں کی وجہ سے استاد بھی سست ہو رہے ہیں، تو اس لیے جیسے تمرین دی جاتی ہے یہ ایک قسم کی تمرین ہے۔ تو اس تمرین میں 2 چیزیں میں آپ کو بتا کے پھر ہم عبارت پڑھیں گے۔ فرماتے کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں ایک مضاف کو تقدیر میں رکھنا پڑتا ہے، اگر مضاف کو آپ تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو معنی گڑبڑ ہو جائے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ خوب، کب؟ فرماتے کہیں پر جو ہے کیا وہ مضاف کو تقدیر میں رکھنا پڑتا ہے، جیسے وجاء ربک، تمہارا رب آیا۔ رب تو آنے جانے والا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہر وقت ہوتا ہے، اس کے لیے آنے اور جانے کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ایک ہم مضاف کو تقدیر میں رکھیں گے، وجاء امر ربک، ایک صورت۔ پھر دوسری، کبھی کبھی کسی کام کی نسبت جو ہے وہ ایک اسم ذات کی طرف دی جاتی ہے۔ اسم ذات اسم حدث کی مقابلے میں ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آپ پر حرام ہے آپ کی مائیں، بھائی ماں کا حرام ہونے کا کیا مطلب؟ ماں حرام ہے یعنی کیا؟ کھانے کی چیز ہے، تو پھر حرمت اکل امہاتکم۔ اگر عورتیں جو ہے کیا ہے استمتاع کے لیے ہوتی ہیں کہ مرد ان سے لذتیں اٹھائیں، تو ہم کہیں گے جو لذتیں عورتوں سے اٹھائی جا سکتی ہیں وہ تمہاری ماں سے تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے، تو اس قسم کا لفظ جو ہے کیا تقدیر میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جملہ ہو جس میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مضاف کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا، پہلے کا بھی مضاف تقدیر میں رکھیں تو بھی معنی ٹھیک ہو جائے گی، اگر پہلے کا مضاف تقدیر میں نہیں رکھیں دوسرے کا مضاف تقدیر میں رکھیں تو بھی معنی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ہم کون سے لفظ کا مضاف تقدیر میں رکھیں؟ کہتے ہیں دوسرے کا مضاف تقدیر میں رکھنا پہلے کے تقدیر رکھنے سے بہتر ہے، مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو تقریباً گفتگو چل رہی تھی مضاف کے حذف ہونے کی، کیا مضاف الیہ بھی حذف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، خاص طور پر جہات 6 میں مضاف الیہ حذف ہوتا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ 2 اسم کو حذف کرنا جو دونوں کے دونوں مضاف ہوں، ٹھیک، تو یہ انشاءاللہ موضوعات آج ہم پڑھیں گے۔ ذکر و اماکن، ذکر مضاف ہے، اماکن مضاف الیہ ہے، اس کے باوجود میں اس پہ کسرہ نہیں پڑھا ہوں۔ ان جگہوں کا ذکر کرنا من الحذف، ٹھیک ہے، جہاں پر حذف وغیرہ کی بات ہوتی ہے، کیوں؟ یتمرن بہا المعرب، تاکہ تمرین کرے ان اماکن کی وجہ سے نحوی۔ حذف الاسم المضاف، حذف المضاف بھی کہتا تو بھی کام چل جاتا، لیکن کہتے اسم مضاف کا حذف کرنا۔ وجاء ربک فأتی اللہ بنیانہم، پہلی صورت میں جاء کی نسبت دی اللہ کی طرف، دوسرے میں عطا کی، تقریباً دونوں کا ترجمہ ایک ہے، جاء آیا، عطا آیا، البتہ دقت کے ساتھ ممکن ہے ان میں کوئی فرق ہو۔ اے امرہ، کہتے ہیں کس کو ہم تقدیر میں رکھیں گے؟ امر کو، رب اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اور دوسری مثال میں اللہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ بھائی کیوں تقدیر میں رکھیں گے؟ لاستحالۃ الحقیقی، اس لیے کہ حقیقی اللہ کا آنا محال ہے، اللہ کا آرڈر تو آ سکتا ہے لیکن خود اللہ آئے یہ محال ہے۔ ومن ذالک، ومن ذالک یعنی اسی حذف والے مورد میں سے ہے، ٹھیک ہے جناب، اور وہ بھی حذف اسم مضاف، ما نصب فیہ، ما وہ موارد
جن میں نسبت دی گئی ہے شرعی حکم کی الی ذات، ایک اسم ذات کی طرف۔ شرعی احکام کتنے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے؟ تو احسنتم، لأن طلب لا يتعلق الا بالافعال، اس لیے کہ حکم شرعی کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، کسی ذات سے نہیں ہوتا۔ بھائی مثلا حرمت، وہی حرام والا فعل ہے، اس کی نسبت ہم نے کس کی طرف دی؟ امہات کی طرف۔ حرمت فعل مجہول، امہات اس کے لیے نائب فاعل۔ خوب اے استمتاعہن، تو اصل حرام وہ میرا کام ہوگا، میری ماں حرام ہوگی، کیا مطلب؟ حرام خنزیر ہوگا نہیں، خنزیر کیا حرام ہوگا؟ کھانا حرام ہوگا۔ شراب حرام ہوگا، پینا حرام ہے، ٹھیک۔ ومن ذالک، ومن ذالک یعنی اسی اسم مضاف کے حذف ہونے میں سے ہے ما، وہ مورد علق فیہ طلب، جب آپ کی طلب کا تعلق کیا گیا ہو یا رکھا گیا ہو بے ما واقع، اس کام کے ساتھ جو واقع ہو چکا۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا پانی پلا، یہ طلب ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی پلانا وجود میں نہیں آیا، لیکن اگر آپ پانی پلا چکے، اب کہتے ہیں بیٹا پانی پلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں بھی ایک چیز نہیں، دوبارہ نہیں، یہاں بھی ایک چیز کو ہم تقدیر میں رکھیں گے۔ فرض کریں آپ نے کوئی عقد کر لیا، ہم کہتے ہیں اوفو بالعقود، ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے عقود کی وفا کرو۔ کون سا عقود؟ جو ہوگا یا جو ہو چکا ہے؟ جو ہو چکا ہے۔ یا المؤمنون عند شروطہم، مومنین اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں۔ کون سی شرطیں؟ جو لگائیں گے یا جو لگا چکے ہیں؟ جو لگا چکے۔ تو یہاں کوئی ایسا لفظ تقدیر میں رکھیں گے جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، جیسے اوفو بالعقود، تم وفا کرو عقود کی۔ اوفو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے ساتھ وفا کرو۔ فإنہما قولان، بتحقیق یہ عہد اور عقد یہ ایسے قول ہیں قد وقعا، جو واقع ہو چکے ہیں۔ فلا یتصور فیہما نقض ولاء الوفاء، تو ان میں یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی وفا کو توڑیں گے۔ بھائی آپ نے عہد کر لیا تو وفا ہو گئی، اب اس کا مطلب ہے کہ وفا کو آخر تک باقی رکھو، اس کو بیچ میں نہیں توڑنا۔ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْوَفَاءُ بِمُقْتَضَاهُمَا، اس کا مطلب ہے کہ عقد کے تقاضا کے مطابق وفا کرو، عہد خدا کے تقاضا کے مطابق۔ خود عہد تو ہو چکا نا، اب وہ پھر کیسے ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے، البتہ اس عہد کے جو اثرات ہیں ان کو نہیں توڑنا۔ وَمِنْهُ، اور اسی حذف اسم سے ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ۔ اب بھائی ذالکن کی ہم نے نسبت دی، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ الذی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں اذ الزوات لا يتعلق بها اللوم، اور یہ اس کا زلیخا کا قول ہے کہ اس کی وجہ سے تم میری ملامت کر رہے تھے، ٹھیک۔ بھائی یوسف کی وجہ سے ملامت کا کیا مطلب؟ یعنی میں جو اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہ رہی تھی اس کی وجہ سے تم میری ملامت کر رہی تھی، ٹھیک۔ اذ الزوات لا يتعلق بها اللوم، کسی ذات کے ساتھ ملامت کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ تقدیر، پھر اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ فی حب ہی، یعنی تم اس کی محبت کی وجہ سے میری ملامت کر رہے تھے۔ کیوں محبت کو کیوں تقدیر میں رکھا؟ اسی سورہ یوسف میں پھر آگے یہ محبت کا لفظ آیا ہے، قد شغفہا حبا، مثال اس عورت کا دماغ بھر دیا اس کی محبت نے۔ او فی مراودت ہی، یا ہم یہاں مراودت کے لفظ کو تقدیر میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی یہ عورت اس کو پھنسانا چاہتی تھی، لفظی ترجمہ میں نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فَتُرَاوِدُ فَتَحَ، اس لیے کہ پھر اسی صورت میں تراودو کا لفظ بھی آئے کہ یہ عورت اس جوان کو مراودہ کر رہی تھی، تو فرق یہ کہے گی کہ تم اس کے مراودے کی وجہ سے میری ملامت کر رہی تھی۔ وہ اولا، کہتے ہیں حب سے بھی یہ مراودہ کو تقدیر میں رکھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت جو عام یہاں بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، لیکن مراودہ کیا جاتا ہے، تو مراودہ فعل زلیخا تھا، محبت فعل زلیخا نہیں تھی، تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں لأنہو، اس لیے کہ یہ مراودہ فعلہا،
یہ اس کا فعل تھا، بخلاف الحب، حب اس کا فعل نہیں، آٹومیٹک ہو گئی۔ تنبیہن، خبردار، اذا احتاج الکلام الی حذف مضاف، جب کلام محتاج ہو کہ ہم کسی مضاف کو تقدیر میں رکھیں، یمکن تقدیر المضاف مع الجزئین، یہ ہاں مع اول الجزئین۔ اب دیکھیں جز اور عین کو انہوں نے دور کر کے لکھا ہے۔ میں مطالعے میں نے کہا جز عین یہ کیا مطلب؟ ویسے اگر اس حمزے کو ذا کے قریب لکھتے نا تو یہ ایک ہی لفظ لگتا، ابھی لگتا ہے کہ میرے پاس تو الگ الگ ہے، آپ کے پاس ہاں ما اول الجزئین، یعنی وہ مضاف دو جز میں سے پہلے جز کے ساتھ بھی تعلق رکھ سکتا ہے، وہ ما ثانیہما، اور دونوں جزوں میں دوسرے کے ساتھ بھی تعلق رکھ سکتا ہے۔ فَتَقْدِيرُهُ، تو اس مضاف کو تقدیر میں رکھنا مع الثانی، دوسرے کے ساتھ، اولا من الاول، یہ پہلے سے بہتر ہے۔ جیسے الحج اشہر، حج چند مہینے ہے، بھئی حج چند مہینے تھوڑی ہوتا ہے، حج کے اعمال یا کچھ ایسے لفظ کو تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ یا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، نیکی وہ ہے جو ایمان لائے، تو ایمان لانے والا نیکی تھوڑی ہے بھائی، بلکہ اس کا عمل کوئی نیکی ہے، ٹھیک۔ فرماتے فیکون تقدیر، اب اس کی تقدیر یوں کہہ سکتے ہیں، الحج اشہر، حج چند مہینے کا حج ہوتا ہے، یعنی آپ نے حج کو اشہر کی طرف مضاف کر لیا۔ والبر، بر من آمن، نیکی اس کی ہے جو نیکی کر کے ایمان لاتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا اس کی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے مضاف دوسرے کے ساتھ تعلق کرائے، پہلے کلمے کے ساتھ تعلق نہیں کرائے۔ اولا، یعنی یہ تقدیر رکھنا بہتر ہے، من ان یقدر، کہ یہ تقدیر میں رکھا جائے اشہر الحج اشہر، حج کے مہینے چند مہینے ہیں، اس میں مطلب میں خرابی نہیں ہوتی۔ اور وَذَلْ بِرُّ مَنْ آمَنَ، یہ نیکی اس کی ہے جو ایمان لاتا ہے، تو ذا کو آپ بر سے پہلے رکھیں تو بھی ہو سکتا ہے۔ لِأَنَّكَ فِي الْأَوَّلِ، اس لیے کہ یہاں پر ترکیب کے حوالے سے الحج جو ہے یہ مبتدا ہے، اور بر بھی پہلے مبتدا تھا، اب اگرچہ لیکن کا اسم ہو گیا ہے لیکن پہلے مبتدا تھا، یعنی مسند الیہ ہے۔ لِأَنَّكَ فِي الْأَوَّلِ قَدَّرْتَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى التَّقْدِيرِ، پہلے میں تقدیر میں اس وقت رکھا جاتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی چیز تقدیر میں رکھو۔ وَلِأَنَّ الْحَذْفَ مِنْ آخِرِ الْجُمْلَةِ أَوْلَى، جبکہ جملے کے آخر سے حذف کرنا بہتر ہے کہ جملے کے ابتدا سے حذف کیا جائے، اس لیے ہم دوسرے سے پہلے تقدیر میں رکھیں گے، پہلے سے پہلے کوئی تقدیر میں نہیں رکھیں گے۔ حذف المضاف الیہ، مضاف الیہ کا حذف ہونا، یکثر فی یاء المتکلم، کثرت کے ساتھ یاء متکلم مضاف الیہ ہوتے ہوئے حذف ہو جاتی ہے۔ مضافاً الیہ المنادا، جب اضافہ کیا گیا ہو یا کی طرف منادا کو، مثلا یا بنی، اے میرے بیٹے، یا الہی، اے میرے پروردگار، جیسے رب اغفر لی، اصل میں ربی، رب مضاف یا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ وفی الغایات، اور وہ اسماء جو غایات پر دلالت کرتے ہیں، غایات کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو طرفوں پہ دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد، یا غایات جو ابتدا انتہا پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، ٹھیک، اے من قبل الغلب و من بعد الغلب، ٹھیک ہے، غلبے سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، غلبے کے بعد بھی اللہ کا حکم ہے۔ وفی ایو، اب میں ویسے فی کو اگر اس کے ساتھ ملا کے پڑھ تو ایے ہوگا، لیکن اگر بریکٹ والا حساب پڑھیں، ایو میں بھی حذف ہوتا ہے، کل میں بھی حذف ہوتا ہے، بعد میں بھی حذف ہوتا ہے، غیر میں بھی حذف ہوتا ہے، وہ بعد لیس، اور لیس کے بعد بھی حذف ہوتا ہے۔ کیا لیس مضاف ہوتا ہے کیا؟ ان دا بعض ہو سکتا ہے کہ مضاف ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ وربما، حالانکہ شرح میں لیس کا لفظ نہیں تھا، آپ کے پاس ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے، ٹھیک۔ وربما جاء فی غیرہن، ربما جاء کون؟ حذف و مضاف الیہ، جاء کا فاعل کیا ہے؟ مضاف الیہ کا حذف ہونا، ان الفاظ کے علاوہ دوسروں میں بھی آتا ہے، جیسے فلا خوف علیہم، فلا خوفن نہیں پڑھنا، اگر خوفن پڑھیں گے یا خوفن پڑھیں گے یعنی پھر تو یہ مضاف ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ فی من ضم، جس نے خوفو پڑھا،
ٹھیک ہے، ضمہ دیا ہے ولم ینون اور اس نے تنوین نہیں دی ہے، اے فلا خوف شیء علیہم، ٹھیک ہے۔ اب خوفوں کو کیوں مرفوع پڑھیں گے وہ آپ خود جا کے ڈھونڈیں گے کہ یہ لا کون سی ہے، مشبہ بلیس ہے یا کوئی اور ہے۔ حذف اسمین مضافین، یہ بھی میرے خیال 2 لائنیں پڑھ دیں۔ آگے پڑھ لیں، ہاں آگے بھی آ رہی ہے حذف ثلاث متضائف، پورا آخر تک حذف ہے یار، یہ پورا 5واں باب حذف کا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔